دنیا میں ایک وقت تھا جب موت کو اس زمین پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس دنیا کے باسیوں کو موت نہیں آتی تھی، مگر اس وقت دنیا میں حضرت آدم کی اولاد کے بجائے ابو الجن کی نسل آباد تھی اور 36,000 سال تک موجود رہی۔ ان جنوں کو موت ہی نہیں آتی تھی۔ جنات کے جد امجد اور بابا جن کا نام طارہ نوس تھا۔ یہ وہی جنات کی قوم ہے جس نے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ایک جنی یمن کی ملکہ سبا کا 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تخت منٹوں میں سینکڑوں میل دور سے اٹھا کر لے آیا تھا۔ اور پاکستان اور مکہ میں جنوں کے نام پر 2 مسجدیں بھی آباد ہیں۔ روئے زمین پر بسنے والے جنات آخر کہاں گئے؟ جنوں کو کس طرح پہچانا جا سکتا ہے؟ کس دن پیدا ہوئے؟ کھاتے کیا ہیں؟ رہتے کہاں ہیں؟ یہ سب تفصیلات ہم بتائیں گے مختلف حدیث کہاوتوں اور صاحبان اہل علم کی تصانیف سے، جن کے لفظی معنی چھپا ہوا جو آنکھوں کو دکھائی نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ جن یا جنات کے قصے تو ہم سنتے آئے ہیں، لیکن یہ مخلوق دکھائی نہیں دیتی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ یہ مخلوق آگ سے بنائی گئی، اس لیے اس کا رہن سہن، کھانا پینا انسانوں سے بالکل الگ ہے۔ اس طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس سے نسل آگے بڑھتی چلی گئی۔ سلسلہ عظیمیہ کے بانی اور خواجہ شمس الدین عظیمی کے مرشد سید محمد عظیم برقیہ المعروف قلندری بابا نے اپنی تصنیف ابلیس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جن کو تخلیق کائنات کے شروع میں پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لگ بھگ 2000 سال پہلے بابا جن کا نام طارہ نوس تھا اور انہیں ابو جن یعنی کہ جنوں کا ابو کہا جاتا تھا۔ جس طرح عورت اور مرد انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح قوم جنات میں بھی مرد جن اور زنانہ جنی پائی جاتی ہے۔ مگر دنیا میں اس وقت موت کا رواج نہیں تھا، یعنی کوئی مخلوق بلا وجہ نہ مرتی تھی۔ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے ہی زمانے میں طارہ نوس کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی۔ مرتا کوئی نہ تھا، پیدا ہزاروں ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں جنات کی اولاد 9 گنا زیادہ ہوتی ہے، 9 گنا۔ محمد عظیم برقیہ لکھتے ہیں کہ طارہ نوس کے بعد چلپانیس، بلیما اور پھر ہاموس نامی جنی کو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ 36,000 سال تک قوم جنات دنیا میں موجود رہی، مگر جنوں کے تینوں حکمرانوں کے زمانے میں اللہ نے اپنی نافرمانی کرنے پر قوم جنات پر قہر نازل کیا اور سخت سزائیں دی۔ آخری حکمران ہاموس نے سچے دل سے اللہ سے وعدہ بھی کیا کہ میں اور میری قوم پوری طرح قواعد آسمانی کی پابند ہو کر رہے گی اور شریعت کی پابندی کرے گی، لیکن وہ بھی وعدے سے پھر گئی، اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کیا۔ جن کاموں سے روکا گیا وہی کرتے رہے۔ آخر میں اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی جس نے قوم جنات کو دنیا سے نیس و نابود کر کے مٹا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنات کو چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا، اس لیے اس میں سرکشی زیادہ ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ایک جن جس کا اصل نام عزازیل تھا اور جو آگے چل کر ابلیس اور شیطان قرار پایا، اللہ تعالیٰ نے جن ہونے کی وجہ سے اسے قوم جنات کو تباہ کرنے کی ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ ابلیس نے اپنے لشکر کے ساتھ جنات کی قوم کو قتل کرتے ہوئے سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامن تک دھکیل دیا۔ ابلیس یا عزازیل کے اپنے اس کارنامے نے ہی تکبر میں ڈالا، نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کے باوجود مٹی سے بنائے گئے انسانوں کے بابا آدم سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ لیکن ابلیس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ فرشتے دنیا میں جنات کے قتل عام کے وقت عزازیل کو اپنے ساتھ آسمان پر لے گئے تھے۔ اس وقت وہ چھوٹا بچہ تھا۔ یوں قوم جنات کے خاتمے کے 2000 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے اور اب دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑھتے بڑھتے کم و بیش 8 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ علامہ بدر الدین محمد دین احمد عینی نے بخاری شریف کی شرح الماری میں جنات کے 9 قبیلوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 غول، یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔
جنگلات میں رہتا ہے، مختلف شکلیں بدلتا رہتا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے، اور تنہا سفر کرنے والے مسافروں کو عموماً دکھائی دیتا ہے۔ جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتا ہے، یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سالات، یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے اور انسانوں کے ساتھ چوہے بلی جیسا کھیل کھیلتا ہے۔ چوتھا قبیلہ غدار، یہ مصر کے اطراف و یمن میں پایا جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ پانچواں ہے وکان، یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے، انسانوں کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ چھٹی قسم ہے مشق، یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے، دیکھنے والے اسے بن مانس سمجھتے ہیں، سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ ساتویں قسم کے جنات انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ ان کے کام بھی آ جاتے ہیں۔ آٹھویں قسم کے جنات کی خاصیت جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنواری لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ 9 قبیلے کے جنات کتے اور چھکلی کے بھیس میں رہتے ہیں۔ یہ تھے جو ان کے قبیلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ 10ویں صدی کے عالم امام جلال الدین اپنی تصنیف المرجان فی الحکام میں لکھتے ہیں کہ جنات اکثر و بیشتر نجاست کی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا کھجوروں کا جھنڈ، بیت الخلاء، کچرے کا ڈھیر اور غسل خانوں میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھیلے، ویران، وادیاں اور سوراخوں جیسے بل بھی جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ امام صادق سے روایت ہے کہ ایسا صحرا جس کی مٹی سرخ اور زرد رنگ کی ہو، وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے جنات ہیں، اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی دکھائی نہ دے۔ اخبار و آثار میں لکھا ہے کہ کچھ جنات مومن مسلمان ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، دینی علم انسانوں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن انسانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ جنات کے متعلق 2 اور اہم واقعات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسلمانوں کے پہلے قبلہ اول جس کی طرف رخ کر کے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی، اس بیت المقدس کی بنیاد رکھی تو آپ کے اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ نے اس کام کی وصیت اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک خاص جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور بیت المقدس کی عمارت تعمیر ہوتی رہی۔ دوسرا مشہور واقعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ ملک اسرائیل کے جنوب اور مشرق میں ان کی ایک بہت بڑی حکومت تھی۔ وہ پرندوں اور جانوروں کی بولی جانتے تھے، جنات بھی ان کا ہر حکم مانا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ یمن کی ایک ملکہ سبا کو حضرت سلیمان نے اسلام قبول کرنے کے لیے پیغام بھیج کر اپنے درباریوں سے پوچھا، کوئی ایسا ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں لے آئے؟ تو دربار میں موجود ایک جن دربار ختم ہونے سے پہلے ملکہ سبا کا شاہی تخت سینکڑوں میل دور سے اٹھا لایا۔ تخت کی لمبائی 80 گز تھی، چوڑائی 40 گز کے قریب تھی۔ اگلی قسم میں ہم آپ کو اس حوالے سے مزید آگاہ کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔